اکرم کو آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ صدر محترم، مشفق و مربی اساتذہ کرام و دیگر جملہ سامعین اعظام، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے نماز کی فضیلت۔ سامعین کرام، نماز دین کا اہم فریضہ ہے جس کے بغیر دین کی بنیاد قائم نہیں رہ سکتی۔ نماز انسان کے وجود کا مقصد، اس کے روح کی غذا اور منعمی حقیقی کا شکریہ ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد داخل ہونے والا سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ کلمہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی طرف ایک مسلمان کو حی علی الصلاح کے ذریعے جو دعوت دی جاتی ہے وہ فریضہ صلاۃ ہے، اور یہ نماز ہی ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ چاہے امن کی حالت میں ہو یا خوف کا، سردی کا موسم ہو یا گرمی کا، صحت یابی کی کیفیت ہو یا بیماری کی، سفر میں ہو یا حضر میں، جہاد و قتال کا موقع ہو یا عین میدان جنگ میں، اس وقت بھی یہ فریضہ ساقط اور معاف نہیں ہوتا، بلکہ ایسے وقت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یقیناً نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، اور حضرت انس راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ قیامت کے روز سب سے پہلے بندے کا نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں خرابی ہوگی تو باقی اعمال میں بھی بگاڑا جائے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمازیوں کا ذکر دو طرح سے کیا، ایک کا اچھائی کے ساتھ کیا تو دوسرے کا برائی کے ساتھ کیا۔ حالانکہ دونوں نمازی ہے، لیکن دونوں کے بارے میں دو طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ پہلے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے نمازیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ برادران اسلام، اب میں نماز کے تعلق سے ایک حدیث آپ سامعین کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ موضوع مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة، کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح سنوار کر وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے چہرے اور دل دونوں کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمازیوں کے حسرت ناک انجام کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، عن قریب یہ غی میں ڈالے جائیں گے یا ان کا نقصان ان کے سامنے آئے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، یعنی جہنمی اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نار سقر کے مستحق اس وجہ سے ہوئے کہ ہم بے نمازی تھے۔ اور تیسری جگہ فرمایا فویل للمصلین۔ ان تینوں مواقع کو سامنے رکھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ارکان و شرائط اور آداب کا لحاظ کیے بغیر پڑھنے والا، یا خشوع خضوع کے ساتھ نہ پڑھنے والا، یا سستی اور کاہلی اور غفلت کے ساتھ پڑھنے والا انسان، یہ سب ان وعیدوں کا مستحق ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ علم کے سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔